بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ دورہ سعودی عرب، وزیر اعظم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ گورنر مدینہ نے اعلیٰ سعودی حکام کے ہمراہ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، نواب زادہ شاہ زین بگٹی، مریم اورنگزیب اور خواجہ آصف بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ منصب وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز اور دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں اقتصادی و تجارتی روابط کو بڑھانے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے علاوہ سعودی عرب میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ایران اور چین کے درمیان دو طرفہ فوجی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ اعلان ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈر نے چینی وزیر دفاع کے تہران کے دورے کے موقع پر کیا۔ چین کے وزیر دفاع نے تہران میں ابراہیم رئیسی سمیت اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے دفاع سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقر نے کہا ہے کہ چینی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے افواج کے درمیان مشترکہ جنگی مشقوں، حکمت عملیوں کے تبادلے، تربیتی امور اور دیگر مشترکہ شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے تاکہ ہم دونوں ممالک کے علاقوں کو بہتر تحفظ فراہم کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی آزادی و خود مختاری کے لیے تاریخی ملین مارچ کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک بھر سے 20 لاکھ افراد پر مشتمل مارچ اسلام آباد لایا جائے گا۔ تمام تنظیموں کو بھرپور تیاری کی ہدایت کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پاکستان کی آزادی و خود مختاری کے لیے تاریخی ملین مارچ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل روس کے دورے کے بعد یوکرین پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی میں جنگ مضحکہ خیز اور بری چیز ہے۔ 21ویں صدی میں کوئی جنگ قابل قبول نہیں ہے۔ یوکرین کے دورے پر موجود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کیف ریجن کے علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یو این سیکرٹری جنرل یوکرینی صدر زیلنسکی سے بھی ملاقات کریں گے۔ یو این سیکرٹری جنرل یوکرینی صدر سے ملاقات سے قبل یوکرینی قصبے بوچا کا بھی دورہ کریں گے۔ واضح ہے کہ روسی حملے کے بعد سے یو این سیکرٹری جنرل کا یوکرین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب میں $7.5 ارب کے پیکیج پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دورے کی دعوت دی تھی اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم دورے میں مجموعی طور پر $7.5 ارب کے پیکیج پر بات کریں گے اور سعودی عرب سے رواں سال کے آخر تک $4 ارب کی ادائیگیاں مؤخر کرنے کی درخواست کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے معاملے پر بیرونی مداخلت پر خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے معاملے پر دوسرے ممالک کی مداخلت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اس کے نتائج سے بھی خبردار کر دیا۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر مداخلت کرنے والے کسی بھی ملک کو روشنی کی رفتار جیسے جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس تمام ہتھیار ہیں جنہیں ضرورت پڑنے پر استعمال کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بیرونی مداخلت پر بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا بھی عندیہ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کے اتحادیوں نے اسے بڑی تعداد میں ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ امریکہ ہر صورت میں روس کی شکست کے لیے پرعزم ہے۔
امریکہ کی گاڑیاں بنانے والی بین الاقوامی فرم ٹیسلا اور نجی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے سربراہ ایلن مسک کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ ایلن مسک نے چند روز قبل ہی دنیا کی مہنگی ترین بزنس ڈیل کرتے ہوئے سماجی رابطوں کی معروف ترین مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کو خرید لیا۔ اب دنیا کی ارب پتی شخص نے اپنے آئندہ کے مستقبل کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے۔ ایلن مسک نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ آئندہ میں کوکا کولا خریدنے جا رہا ہوں۔ ایلن مسک کے اس ٹویٹ کو چند گھنٹوں میں لاکھوں افراد پسند اور ہزاروں ری ٹویٹ کر چکے ہیں۔ پنجاب میں آئینی بحران شدت اختیار کر گیا۔ پرویز الہی کا حمزہ کو وزیر اعلیٰ تسلیم کرنے سے انکار۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عدلیہ ایوان کی کارروائی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ بات سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ تمام اداروں کو اپنا اور عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ قانون سازی بھی عدالتوں نے کرنی ہے تو پھر ادھر آ جائیں۔ سعودی عرب نے الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب نے امریکہ کی کمپنی کے ساتھ 10 سال میں 50,000 سے 1 لاکھ تک الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد سعودی شہریوں کی زندگیوں میں صحت مند تبدیلی، مستقبل کے لیے موزوں نئے شعبوں کی تعمیر اور آئندہ نسلوں کے لیے ملازمتیں پیدا کرنا شامل ہے، جبکہ معاہدہ ویژن 2030 کے مقاصد کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے 19 سال بعد سود کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے سود کے لیے سہولت کاری کرنے والے تمام قوانین اور شیکوں کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے 19 سال بعد سود کے نظام کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سود کے لیے سہولت کاری کرنے والے تمام قوانین اور شیکوں کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے حکومت کو سودی نظام کے مکمل خاتمے کے لیے 5 سال کی مہلت دے دی۔ حکومت کا عارف علوی اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، سابق وزیر اعظم عمران خان، قاسم سوری اور عمر سرفراز چیمہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے دستور پاکستان پر عمل درآمد سے متعلق بڑا فیصلہ کرتے ہوئے آئین شکنی کے جرم میں سابق حکومت کی اہم شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان شخصیات میں صدر عارف علوی، سابق وزیر اعظم عمران خان، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، جن کے خلاف کارروائی کے لیے وزارت قانون و انصاف اور وزارت داخلہ نے ریفرنس کی تیاری شروع کر دی۔ حکومت نے آئندہ ماہ کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمت آئندہ ماہ برقرار رہے گی۔ پچھلی حکومت کی نالائقی، نااہلی اور غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مہنگائی کی ستائی عوام پہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ ریکارڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 42 پیسے کا اضافہ ہوا۔ فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 185.45 سے بڑھ کر 185.87 روپے پر بند ہوا۔ انٹر بینک کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ اسکردو ایئرپورٹ پر بین الاقوامی فضائی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اسکردو ایئرپورٹ پر بین الاقوامی فضائی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہلی بین الاقوامی پرواز 13 مئی کو جرمنی سے آئے گی۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے اسکردو ایئرپورٹ کو گزشتہ سال ری ڈیزائن کیا گیا تھا اور اسے 22 دسمبر کو پاکستان کے ٹورزم ہب کے طور پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات پہلے سے ہی مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔